حدیث قدسی کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور میں نے کہا زیادہ طول کلام نہیں ہے، اس حدیث قدسی کو تھوڑا سا جتنا اپنی بساط اور اوقات اور حیثیت ہے اسے تھوڑا سا ایکسپلور کر لیتے ہیں بات کو انشاءاللہ مزید مصائب، اس میں بہت کچھ ہے، دریائے معرفت ہے۔ حدیث قدسی آپ جانتے ہیں، تو حدیث قدسی ہے حضور مکرم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلام کیا ہے کہ اے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لولا کلمہ خلقت الافلاق، معروف ہے یہ جملہ، آپ نہ ہوتے تو کائنات کو خلق نہ کرتا، اس لیے کہ وجہ تخلیق کائنات مصطفیٰ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے بندگی کے لیے، بندگی نے اللہ تک پہنچنا۔ خرا مجھ پہ لازم ہے کہ میں کہہ دوں کہ جو فقط امام بارگاہ ہی میں حجاب کو واجب سمجھتی ہیں، تو امام بارگاہ میں تو حجاب ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، یہ تو ہونا ہی چاہیے، لیکن امام بارگاہ کے باہر بھی آپ کنیز فاطمہ زہرا ہے، فقط امام بارگاہ میں نہیں ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی نے اپنی مجلس سے خطاب کرتا ہے ایام فاطمہ کی یہ سوال کیا، تو سوال ہی میں جواب بھی ہے، داستان ہے پوری، فضیلتوں کا ایک سمندر ہے۔ سوچئے گا حضور جہاں کھڑے ہوں تو کیا آدم علیہ السلام بیٹھے رہیں گے؟ اگر آپ ہیں میرے ساتھ، کیا نوح علیہ السلام وہاں بیٹھے رہیں گے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھے رہیں گے؟ ارے ایک نبی کی بات نہیں ہو رہی یہاں، 1,24,000 انبیاء کی نبوتیں جس بیوی کے احترام میں کھڑی ہو جائے انہیں فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ یہ ہے فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ ہاں، فضیلتوں کا مرکز و طہارتوں کا مرکز بھی فاطمہ زہرا ہے۔ تو وما محمد الا رسول، حضور رسول ہے، بیٹی کے لیے نہیں کھڑے ہوں، باپ نہیں کھڑا ہو رہا، رسول کھڑے ہو رہے۔ سجدے کو طول دیں، نانا طول نہیں دے رہے نواسے کے لیے، ہائے 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 ہائے، یہ رسالت ہے جس نے سجدے کو طول دیا ہے امامت کے لیے۔ خالی اگر کوئی امام جماعت ہو، قبلہ کعبہ تشریف فرمائے، کسی بھی امام جماعت کے نواسے آ جائیں اور ان کی پشت پہ بیٹھ جائیں تو 70 مرتبہ پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی و بحمد، اور آپ پڑھنے بھی دیں گے؟ اگلی نماز سے پہلے فارغ نہ ہو جائے تو آپ میرا نام بدل دیجئے گا، میں مثال کسی کے لیے بھی دے رہا ہوں۔ تو سنت رسول ہے، نانا کی پشت پر نواسا نہیں ہے، رسالت کی پشت پہ امامت ہے۔ پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہے۔ سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے اور حضور آگے، صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے کہ محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے، اور حسین پشتے نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے۔ کیا بتلا رہے تھے؟ کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ ہائے ہائے، ختم ہو رہی بات۔ وما محمد الا رسول، کسی کے لیے کھڑے ہوں تو رسول، کسی کے لیے ناقہ بنے تو رسول، کسی کو غدیر میں مولا بنائیں تو رسول، کسی کو محفل سے اٹھا دیں تو رسول۔ ہر وقت رسالت کی کیفیت میں، ہم وہ تو ہے ہی نہیں کہ ہم نے ایک پرائیویٹ رسول مانا ہو اور ایک پبلک مانا ہو۔ یہ پتہ ہے کیوں؟ یہ خود حدیث قدسی جو میں نے ابھی پڑھی نا، لولا علی لما خلقت، علی نہ ہوتے تو آپ کو خلق نہ کرتا، یہ فضیلت کا بیان نہیں ہے، یہ ضرورت کا بیان ہے، آپ کے ذہن میں رہے۔ یعنی کیا؟ آپ یہ جو پبلک کو پرائیویٹ نہیں کرتے نا رسول کو، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے کلمے میں علی ولی اللہ ہے۔ کاش میری بات پہنچ سکے۔ آپ نے رسالت لی ہے صحیح سورس کے ساتھ۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، جس کے کلمے میں علی ولی اللہ ہوتا ہے اس کا محمد رسول اللہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہاں جی، علی ولی اللہ آپ کے کلمے میں، اس لیے کبھی شیعہ کو ختم نبوت کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ نے کبھی کسی شیعہ کو دیکھا ہے وہ ختم نبوت کانفرنس کر رہا ہوں؟
چونکہ جو غدیر کر لیتے ہیں انہیں ختم نبوت کانفرنس کی ضرورت نہیں ہوتی. علی ولی اللہ رسالت کا فل سٹاپ ہے. خود علی ولی اللہ ہی ختم نبوت پہ دلیل ہے. اس لیے تاریخ میں جتنے جھوٹے نبی بنے ان میں کوئی ایک بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا نہیں تھا. کہہ دیا میں نے جملہ جو کہنا. جتنے جھوٹے نبی بنے کوئی ایک علی ولی اللہ پڑھنے والا اس میں نہیں تھا. اس لیے کہ علی ولی اللہ محافظ ہے محمد رسول اللہ کا. ہاں بات پہنچ رہی ہے. اللہ کو لا الہ الا اللہ بھی صحیح سورس سے چاہیے. ہاں محمد رسول اللہ صحیح سورس سے چاہیے. لا الہ الا اللہ بظاہر تو ابلیس بھی پڑھتا تو مشکل کیا ہے؟ اللہ کو تو مان رہا ہے. اللہ کو کب نہیں مانا اسے؟ 6000 سال کے سجدے کیے تو اللہ کو نہیں مانا. کیا مانا ہے؟ سورس ٹھیک نہیں ہے. خلیفۃ اللہ کی تعظیم نہیں ہے. کیوں اللہ خلیفۃ اللہ کی تعظیم کرواتا ہے؟ اس لیے کہ خلیفۃ اللہ کی تعظیم کرو گے تو لا الہ الا اللہ اپنی ٹرو اسپرٹ میں باقی رہے گا. اس میں تحریف نہیں ہوگی. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ غدیر کو کیوں مانا، جناب غدیر کو اس لیے کہ پھر قرآن میں کہاں سے لوں؟ میں قرآن کو اس کی جو تفسیر، اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ میں اکرمہ سے لوں، قتادہ سے لوں، حسن بصری سے لوں، یا قال الباقر و قال صادق سے لوں، جن کا کہا ہوا ویسے جیسے رسول اللہ کہہ رہے ہوں. تو امامت ہے تحریف سے بچا لینا پورے دین کو. اس لیے غیبت امام میں بہرحال چونکہ امام کی غیبت تھی لہذا انٹرپریٹیشن میں کہیں نہ کہیں فروعی معاملات میں کہیں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو بنیاد اور بیس ہے وہ محفوظ ہے آپ کا. پھر وہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جس کے کلمے میں علی ولی اللہ ہے اس کا محمد رسول اللہ محفوظ ہوتا ہے. جس کے پاس محمد رسول اللہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کو ویسے مان رہا ہے جیسے رسول اللہ نے سکھلایا ہے. ورنہ ہیڈ لائن میں تو سارے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم توحید کو مانتے ہیں، لیکن صحیح بخاری کی توحید کچھ اور ہے اور نہج البلاغہ کی توحید کچھ اور ہے. تو ایک نہیں ہے یہ. تو آپ ذرا غور فرما رہے ہیں. یہاں سے خیر ایک الگ گفتگو شروع ہو جائے. توحید کو آپ جس طرح سے مان رہے ہیں، کیوں اس طرح سے مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس محمد رسول اللہ ولی اللہ ہے. آپ کی توحید یہ نہیں کہ اللہ اپنا پیر جہنم میں ڈالے گا. آپ کی توحید یہ نہیں کہ اللہ کا جسم ہے. آپ کی توحید یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر اللہ نے انسانوں کو مجبور کیا ہوا ہے. جبر کا عقیدہ تو آپ کا نہیں ہے. آپ کا ہے الامر بین الامرین. یہ سارے عقیدہ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس صحیح سورس سے ولایت، رسالت، توحید. اس لیے آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ جو ہمارا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ. لوگ شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے علی کو پتہ نہیں کیا خدا بنایا، نعوذ باللہ، ایسا کچھ ہے ہی نہیں. آپ لا الہ الا اللہ کلمے کو دیکھیے کہیں کہ اس میں کوئی مائکروسکوپ لگا کے کہ کہیں علی تو نہیں گھسایا ہوا کہیں کسی نے. چیک کر لیں. اس کے بعد ہے محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کے کلمے میں کسی اور کا ذکر نہیں. محمد رسول اللہ، رسول اللہ کے کلمے میں اللہ کا ذکر ہے. کاش میری بات پہنچ سکے اب تک. محمد رسول اللہ، حضور کے کلمے میں اللہ کا ذکر ہے. اور میرے ساتھ کلمہ پورا پڑھیں گے. علی و وسیع. علی کے کلمے میں اللہ کا ذکر بھی ہے، رسول اللہ کا ذکر بھی ہے.